اب جتنے بے نمازی ہو اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر راضی ہوتا تو ضرور نمازی بنا دیتا, راضی نہیں ہے تبھی تو نماز سے دور ہو گئے. آج لوگ بہانہ بناتا ہے, جو موٹا طبقہ کے آدمی ہے, یہ موٹے لوگ جو ہے بہانہ بناتا ہے کہ گھٹنا میں درد ہے. اب مر کے قبر میں جائے گا تو فرشتوں کی مار ایسے لگے گی کہ پورا جسم درد کرے گا وہاں. پھر یہ موٹے طبقے والے لوگ کہتا ہے کہ گھٹنا میں درد ہے, اور پتل کا طبقے کے لوگ جو ہے نا کہتا ہے کہ کمر میں درد ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہو. یہ بہانہ بنایا ہوا ہے. لیکن جو کمر اور گھٹنے کا درد کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑ رہے ہیں, پھر فرشتوں کا وہاں سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کا حکم ہوگا, فرشتے جب سزا دیں گے تو اتنا ماریں گے کہ پھر سر سے پیر تک درد ہی درد ہوگا, چلانا ہی چلانا ہوگا. نہ کوئی وہاں آواز سننے والا ہوگا, نہ آہ کرنے والا ہوگا, کوئی بھی افسوس کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے عمل کو سجائیے. گھٹنا درد کرتا ہے کرنے دیجئے, کمر درد کرتا ہے کرنے دیجئے. آپ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے, جیسے ہو ویسے پڑھیے. مسجد نہیں آ سکتے گھر میں پڑھیے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. ایک طبقہ کے لوگ اور ہے اس قوم میں کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. 5 وقت کی نماز ایمانداری کے ساتھ وہ پڑھتا ہے روزانہ, اور محبت کے ساتھ بھی. لیکن اس کے گھر کے ماحول کو جب جھانک کے دیکھے گا تو اس کے گھر میں جتنے لوگ ہیں, عورت مرد سب بے نمازی ہے اس گھر میں. یہ بھی کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے گھر کے جو بچے جس پر نماز فرض ہو گئی, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا آپ کے بیٹا سے, آپ کی بیٹی سے, آپ کی بیوی سے, یا جو نماز نہیں پڑھتے آپ کے گھر کے, اس سے جب پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا تھا, تو کیا آپ اس وقت وہاں بچا لیجئے گا اس کو جا کے؟ کسی نمازی کی ہمت نہیں ہوگی کہ بے نمازی بیٹا بیٹی کو جا کے وہاں بچا لے. اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کھولے اور کچھ سفارش کرے. تو پھر اتنا غافل کیوں ہے؟ جو باپ نماز پڑھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی نمازی بنا دے, اپنے بیٹا کو بھی نمازی بنا دے, اور گھر کی جو عورت ہے بے نمازی ہے اس کو بھی نمازی بنا دے. آج میں دیکھتا ہوں نا, مسجد میں 20 آدمی جو نماز پڑھتا ہے نا, اس 20 آدمی کے گھر کا ماحول دیکھے گا تو بامشکل کسی کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہوگا, ورنہ سب بے نمازی اس کے گھر میں ہے. ماں ہے تو ویسے ہے, باپ ہے تو ویسے ہے, بیٹا ہے تو ویسے ہی ہے, بیٹی ہے تو ویسے ہے, بیوی ہے تو ویسے ہی. ہر ایک آدمی پورے گھر کی ذمہ داری لے کے آیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی سے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نماز پر مر کے جائے گا, قبر میں سانپ کاٹے گا, بچھو کاٹے گا, قبر میں آگ جلے گی, بچ نہیں پاؤ گے وہاں نماز پر. تو کیا جواب دیا کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے. یہ حال ہے. گھر کا ایک افراد اگر نماز پڑھتا ہے تو پورے گھر کے لوگ سوچتا ہے کہ اسی سے کام چل جائے گا, یہی کام اسی سے چل جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. بیٹا سوچتا ہے کہ باپ پڑھ رہا ہے, بیٹی سوچتی ہے کہ ماں پڑھ رہی ہے, کام چل رہا ہے. لیکن نہیں بھائی, یہ نماز حد بلوغیت سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک اگر عقل اور دماغ سلامت ہے تو ہر وقت فرض ہے, ہر دن فرض ہے, ہر ایک پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ گھر کا ایک گارجن پڑھ لیا سب پر آدھا معاف ہو گیا. نہیں, نماز ہر ایک پر فردن فرض ہے, کسی ایک پر نہیں. لیکن یہ حال ہو گیا اس قوم کا کہ جو آدمی مسجد میں 5 جگہ نماز پڑھتا ہے نا, اس کے گھر میں سارے لوگ بے نمازی ہے, کوئی نہیں نماز پڑھتا ہے. کبھی کبھی کسی کے گھر میں پڑھ لیتا ہے, وہ الگ بات ہے. اسی لیے ہمیشہ نماز پڑھیے, کیونکہ مر کے جب جائیں گے نا قبر میں تو بے نمازی کے قبر میں بات آئی تو سن لیجئے. بے نمازی جب مرتا ہے تو ڈر ہے کہ کفر پر موت نہ ہو. بے نمازی جب مرتا ہے تو پیاس کی شدت سے وہ تڑپ کے مرتا ہے.
بے نمازی جب مرتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے. بے نمازی جب مرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو موت کے وقت. اور جب یہ قبر میں جاتا ہے، اس میت کو قبر میں رکھ کر کے لوگ جب پلٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے قبر میں آگ جلا دیتا ہے. اب آگ جب جل گئی تو آپ ذرا سوچئے دوزخ سے آگ لا کے جلایا جائے گا. یہ دنیا کی آگ ہے جو کتنے بار رحمت کے پانیوں سے دھولا گیا، تب اس آگ کی گرمی یہ ہے. اس کو تو دھولا بھی نہیں گیا، وہ اوریجنل آگ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وہ آگ قبر میں جلے گی، دائیں مٹی بائیں مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی، بھاگ نہیں پائے گا کہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اسی میں بندہ الٹ پلٹ کرتے رہے گا اور موت بھی نہیں ہوگی. قیامت تک یہ سلسلہ اللہ جب تک چاہے گا چالو رہے گا. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ ایسا بھی نہیں کہ جلتے جلتے آپ کی قبر کو کھول کے وہ باہر نکلے گی، نہیں، قبر ہی کے اندر سمت رہے گی وہ. اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، زندہ رہنا ہے اس میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی اسی آگ میں الٹ پلٹ کرتے رہیں گے. اب میں یہاں سے ایک بات کہتا ہوں، اگر اپنی اولاد سے سچی محبت ہے، دکھاوا نہیں، اپنے گھر کے لوگ سے سچی محبت ہے، اگر وہ مر جائے اس کی موت سے اگر آپ کو افسوس ہوگا تو وہ کام آج کیجئے اور اس کو نمازی بنائیے، ورنہ آپ اس وقت افسوس کریں گے، آپ کے افسوس سے اس کی قبر میں آگ نہیں بجھے گی. اگر آپ کے گھر کے لوگ اگر مر جائے اور آپ کو اس کی محبت میں رونا آئے گا، اس کی محبت میں تڑپیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، تو وہ کام آج کیجئے میرے بھائی. ورنہ جو بھی آپ کے گھر میں بے نمازی ہے، یہ جب قبر میں جائے گا اس وقت جب آگ جلے گی پھر آپ کا رونا کوئی کام کا نہیں ہوگا، آپ کا تڑپنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، آپ کا افسوس کرنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، نہ اس کی آگ بجھے گی. اگر اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے سچی محبت ہے کہ یہ دنیا میں بھی رہے تو سکون کے ساتھ رہے، قبر میں بھی جائے تو جنت کی ہوا آئے، اور میدان معاشر میں بھی جائے تو ان کی شفاعت ہو جائے اور جنت میں چلے جائے، عذاب دوزخ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے، تو ان کو بچانا یہی ہوگا.